اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 10 ہجری کا سال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال آپ حج کریں گے۔ یہ خبر پورے جزیرے عرب میں پھیل گئی۔ صحابہ جوگ در جوگ مدینہ پہنچنے لگے تاکہ آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں۔ قریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس قافلے میں شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں قیام فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن سب انسان جمع ہوں گے۔ اسی تاریخی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ خطبہ دیا جو رہتی دنیا تک روشنی اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس کے بعد میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ جملہ سن کر صحابہ کے دل بھر آئے۔ سب سمجھ گئے کہ یہ الوداعی کلمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جان، مال اور عزت کے احترام پر زور دیا۔ فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والے ہیں۔ یوں اسلام نے انسانی جان اور عزت کو سب سے زیادہ محفوظ بنا دیا۔ پھر سود کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ دور جاہلیت کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اس اعلان نے معاشی انصاف کی بنیاد رکھی۔ پھر قبائلی تعصب اور خون کے بدلے خون کی رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے۔ سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کا خون۔ اس سے یہ اصول قائم ہوا کہ عدل کے سامنے رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص نصیحت کی۔ فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ الفاظ عورت کے مقام اور احترام کی سب سے بڑی ضمانت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن و سنت سے جڑے رہنے کی تاکید فرمائی۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوط پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ اعلان دنیا کو مساوات اور اخوت کا وہ سبق دے گیا جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اس خطبے کے بعد وہ عظیم آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ اعلان تھا کہ دین اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، خطبہ حجۃ الوداع پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ جان، مال، عزت کا تحفظ، عورتوں کے حقوق، سود کی حرمت، مساوات، بھائی چارہ اور قرآن و سنت سے وابستگی، یہ سب اصول آج بھی دنیا کی نجات ہیں۔ یہ خطبہ دنیا کا پہلا اور واحد بین الاقوامی منشور حقوق انسان ہے۔ اس نے وہ رہنما اصول دیے جن پر آج بھی انصاف اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس نے انسانی جان، مال اور عزت کو سب سے بڑی حرمت دی، عورت کو عزت اور مقام بخشا، سود اور جاہلی رسموں کا خاتمہ کیا، مساوات اور اخوت کی بنیاد رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین کہتے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں عدل، تقوی اور اخوت کی راہ پر چلنے والا بنا۔ آمین۔